صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ہم اس کے مبارک اور مقدس گھر میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آپ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، پڑھیے نویت سنت الاعتکاف۔ اب آپ اگر خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو آپ کی سانسوں کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ ایک محفل جو ہو رہی ہے یہ جمعے کی رات میں ہو رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے آپ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جس دن بھی آپ یا جمعرات میں محفل کریں تو ایک محفل کرنے پر ایک ہی محفل کا ثواب، لیکن اگر جمعے کی رات میں ایک محفل کرتے ہیں تو ایک محفل کرنے پر 70 محفلوں کے برابر اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ جو آج رات ہے وہ تو اتنی بڑی مبارک رات ہے کہ اللہ اکبر، درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس مبارک رات میں جو عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں 100 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی جو یہ محفل ہو رہی ہے تو شاید کہ یہ عبادت میں شامل نہیں ہے، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اس محفل کو ایسی محفل قرار دیا گیا، دیکھو میں حدیث پاک کی روح سے آپ کو بتاؤں، ایک جگہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو کچھ صحابہ نماز ادا کر رہے تھے، کچھ صحابہ دین کی باتوں میں مشغول تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ذکر کی محفل اور دین کی محفل ہو رہی تھی اس محفل میں جا کر کے آپ بیٹھ گئے۔ آپ غور کریں، حالانکہ نماز پڑھنا بھی اچھی بات ہے، روزے رکھنا بھی اچھی بات ہے، حج و زکات کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ وہ ان محفلوں کے ذریعے جو ہے ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے اور کل کے روزے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اس رات میں کتنی بڑی معراج، مطلب یہ کہ معجزہ جو ظاہر ہوا۔ آج تک بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوئے لیکن وہ چاند سے آگے نہ نکل سکے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے، مسجد اقصی سے وہ مسجد پہلے آسمان تک پہنچے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان تک، چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان تک، پانچویں سے چھٹے آسمان تک، چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان تک، اور ساتویں آسمان سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس سے بھی آگے مقام مصطفیٰ تک پہنچے، اور اس سے بھی آگے عرش معلیٰ تک پہنچے، اور اس سے بھی آگے لامکان تک پہنچے۔ اور کرو لامکان، کوئی مکان نہیں، یہ ایسا مکان تھا عزیزان محترم، وہ تفصیلی وار واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا، مگر یہاں پر ان لوگوں کو ہم جواب دے سکتے ہیں جو آج یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے بڑی ترقی کر لی کہ ہم چاند تک پہنچ گئے۔ میں نے کہا یہ چاند تو بہت نیچے ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو اتنی اونچائی تک پہنچے۔ لوگ بولے کہ سطح پہ چاند کی انسان گیا تو ہم نے کہا کہ عرش اعظم سے بڑا طیبہ کا سلطان گیا۔ لوگ بولے سطح پہ چاند کی انسان گیا تو ہم نے کہا عرش اعظم سے بڑا طیبہ کا سلطان گیا۔ یا رسول اللہ رونق بزم خدا تجھ سے ہے، میں جان گیا تیرا فرمان ہے، فرمان خدا مان گیا۔ نعمت پاک کا جس سخت روزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اور یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور ان اشعار کو جب ایک اور عاشق مصطفیٰ نے دیکھا تو اس نے کیا عرض کیا کہ
جائے. ان اشعار کی تقلید میں کیا عرض کیا کہ یا اللہ الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے, ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے. آج آپ سب کو دیکھ کے بتا رہا ہوں دل سے خوشی ہو رہی ہے. لوگوں کو اپنا مقام و دولت دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, مجھے سچے مسلمانوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ جتنے بھی افراد یہاں پہ بڑے بوڑھے ذمہ دار عہدیدار جتنے بھی افراد ہیں سب نبی کے خدا میں بولو سبحان اللہ. ہم کسی کے باپ کا نہیں, ہم جس نبی کے صدقے ہمیں ہمارا باپ ملا اس رسول پاک کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم سب ایک ہیں, ایک تھے اور ایک رہیں گے انشاءاللہ رب العالمین. اور نبی کے دین کے لیے آگے کہتے ہیں الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے. سب آمین بولنا. الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے, ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے, ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے. اور سنو, اگر جو دل میں تمنا ہو سرفرازی کی, اگر تمہیں تمنا ہے بلندی کی, اگر جو دل میں تمنا ہے سرفرازی کی, تو خود کو دین پہ قربان کر دیا جائے, تو خود کو دین پہ قربان کر دیا جائے. قربان ہو گیا اعلیٰ حضرت علی برکت علی رحمت و رضوان. آج پوری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے. قربان ہو گئے حضرت پیر محمد قلندر شبلی رحمت اللہ علیہ. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ماننے والے پائے جاتے ہیں. قربان ہو گئے حضور تاج الشریعہ, لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں عزیزان محترم پوری دنیا میں ماننے والے پائے جاتے ہیں. قربان ہو گئے حضور خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان, پوری دنیا میں جاننے والے پائے جاتے ہیں. حضور غوث اعظم نے اپنی زندگی کو لگا دیا دین کے اور نبی کے نام پر, تو سبحان اللہ پوری دنیا میں ان کے جاننے والے, ماننے والے, ان کے نام پر قربان ہونے والے پائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ غوث اعظم کا نام لینا بھی نیکی کا ثواب رکھتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ غور تو کیجیے عزیزان محترم. تو اگر جو دل میں تمنا ہو سرفرازی کی, تو خود کو دین پہ قربان, خود کو دین پہ قربان کر دیا جائے. اور کیا آپ تیار ہیں میرے ساتھ یہ کہنے کے لیے کہ نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو, نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو, نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو, تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے, میرے نام کا اعلان کر دیا جائے, ہمارے نام کا اعلان. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اللہ زندہ باد. عزیزان محترم, آج میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شان رکھتے ہیں. آج تمہیں ان انگریزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, یا ان کا جو یہ دعویٰ ہے, یا ایلون مسک جو اسپیس میں دنیا میں آباد کرنا چاہتا ہے, اس کو سمجھا دو بے وقوف, تو آج یہاں پر پہنچا ہے. لیکن ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جہاں تیرا تصور نہیں جا سکتا, وہاں تک ہمارے نبی پہنچے ہیں. لوگ بولے سطح پہ چاند کی انسان گیا, عرش اعظم سے بڑا طیبہ کا سلطان گیا. یا رسول اللہ, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, اگر قیامت میں مانے تو نہیں مانے. آج مانو انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عزیزان محترم, 40 سال کی عمر ہے, میں شروع سے لے کے چلتا ہوں تاکہ معراج کا واقعہ, اس کا مقصد بھی آپ کو سمجھ میں آئے کہ کس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی. معراج کا واقعہ دیکھیے کس انداز کے ساتھ جو ہے وجود میں آتا ہے. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا, اور لوگوں مانو میں اللہ کا نبی ہوں, میری نبوت کو تسلیم کرو. اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے, تمہیں گندگی سے نکال کے پانی میں لانے کے لیے بھیجا ہے, تم سے شراب چھڑا کے پاک اور طیب چیزیں کھانے کے لیے بھیجا ہے, کھلانے کے لیے بھیجا ہے. تم میں جو برائیاں ہیں انہیں دور کر کے اچھائیوں کو تم میں لانے کے لیے بھیجا ہے. اللہ کے نبی تبلیغ فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. عزیزان محترم, جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سگا
ہو گیا, کہنے لگا معاذ اللہ رب العالمین اس نے غلط جملے کہے ابو لہب نے, وہ میں نہیں بولوں گا, مگر اس نے یہ کہا کہ اسی کام کے لیے تم نے بلایا تھا یہاں پر ہمیں کہ تم ہمارے معبودوں کی بھلائی کرو, جن پتھروں کو ہم پوچھتے آئے ہیں ان سے ہمیں ہٹا کر کے جو ہے ایک اللہ کی طرف دعوت دو, تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ رب العالمین. یا ابو جہل نے کہا, ابو لہب نے, سگے چچا نے نبی کی مخالفت میں یہ جملہ کہا. ابو لہب سگا چچا تھا. عزیزان محترم, اس ظالم نے نبی کے بارے میں ایسے جملے کہے, اللہ رب العالمین نے اس ظالم کے خلاف قرآن میں پوری سورت اتار دی کہ تبت یدا ابی لہب وتب, ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے, برباد ہو جائے ابو لہب. مخالفت کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی, اور جواب کون عطا فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. یہ ہے مقام مصطفیٰ. غور کرو کہ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے جواب اللہ کا فرماتا ہے. اور آپ غور کریں عزیزان محترم, اس نے مخالفت کی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ملول ہوا, رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تبارک و تعالی ابو جہل نہیں مانتا, ابو لہب نہیں مانتا, عتبہ اور شیبہ نہیں مانتے, میں کیا کروں؟ رب کی جانب سے حکم آیا, اے محبوب ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے, ابو لہب نہیں مانتا نہ مانے, عتبہ شیبہ نہیں مانتا نہ مانے, دنیا کا کوئی انسان تجھے نہیں مانتا نہ مانے, تو مجھے مان, میں تجھے مانوں. تو مجھے مان, میں تجھے مانوں. تو مجھے رحیم کہے, میں تجھے کریم کروں. تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے, میں تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ لوگ نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے لوگ, لیکن تم مجھے مانو, میں تمہیں مانتا ہوں. الحمدللہ. عزیزان محترم, اب دیکھیے قدم قدم پہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اللہ کے نبی کو, اور یہاں تک کہ پورا عرب دشمن ہو گیا آپ کا. بڑی پریشانی کے ساتھ دین پھیلا, آج تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم کو مل گیا. گھر میں پیدا ہوئے مسلمان کے امام صاحب نے آ کے کان میں اذان پڑھ دی, دعا کر دی, فاتحہ کر دی, بات ختم ہو گئی. اب یہ ہمیں جو ہے نا پریشانیوں سے گزرنا ہی نہیں پڑا. جو چیز پریشانی سے آتی ہے نا ہاتھ میں, اس کی اہمیت آدمی کو پتہ چلتی ہے. کتنے امیر لوگ ہیں جن کی اولاد کو فری میں دولت ملی اور اولاد نے اس سب کو برباد کر دیا, پھر غریب ہو گئی اولاد. لیکن جن لوگوں نے محنت سے کمایا اور محنت سے دولت کو حاصل کیا, پھر انہیں اس کی قدر معلوم ہوئی. صحابہ کرام نے دین کو جو حاصل کیا وہ آسانی سے نہیں بلکہ بڑی پریشانیوں سے حاصل کیا. اللہ کے نبی پر پتھر پھینکے گئے, معاذ اللہ رب العالمین راہ میں کانے بچھائے گئے, آپ کو ستایا گیا, آپ پر کوڑا پھینکا گیا, آپ کی مخالفت کی گئی, یہاں تک کہ 40 خاندان آپ کے مخالف ہو گئے. 40 خاندان اور ایسے مخالف ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کے در پہ ہو گئے. آپ کے چچا ابو طالب وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ میرے بھتیجے, میں نے تیری ہر طریقے سے مدد کی ہے, مگر اب یہ اتنے لوگ مخالفت پر اتر آئے ہیں, اب میں کیا کروں؟ میری ہمت جواب دے چکی ہے. اگر یہاں تک کہ عزیزان محترم بڑے بڑے لالچ بھی دیے گئے. ایک مرتبہ ایک شخص آگے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو بادشاہ چاہیے, حکومت چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کوئی لڑکی اگر آپ کو پسند ہے, آپ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو, ہم شادی کرنے کے لیے آپ سے تیار ہیں. آپ کو جو چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہیں, مگر آپ دین کا کام کرنا چھوڑ دو, اسلام کو پھیلانا چھوڑ دو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کسی بات پر کام نہیں دھرے. چچا ابو طالب وہ تشریف لاتے اور کہتے ہیں کہ اے بیٹے, میرے بھتیجے, میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم جو یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہو, لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہو, میری گزارش ہے کہ اس سے رک جاؤ, ورنہ یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے, تم پر ظلم کریں گے, ستم کریں گے. تم دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ, اسلام کو مت پھیلاؤ. عزیزان محترم, جانتے ہو پیارے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کیونکہ اب ایک چچا ہی تھے جو سپورٹ میں کھڑے رہتے تھے. ابو طالب بہت سپورٹ کیا انہوں نے اور ہر قدم پہ انہوں نے ساتھ دیا, لیکن جب چچا نے بھی آگے یہ کہا کہ اب میں آگے تمہارا ساتھ اس معاملے میں نہیں دے سکتا, اور بیٹے اسلام کی تبلیغ کو تم چھوڑ دو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جملہ بولا کہ انگریز سائنسدان اور بڑے بڑے انگریزوں نے کتابیں لکھ کے اس جملے کو نقل کیا کہ محبت اسلام کی اور اللہ کی ہو تو ایسی ہو کہ پروفٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان, آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں, آپ دین کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. اگر یہ لوگ توجہ کیجیے گا, فرمایا ہمارے نبی
کیا کہ مکے میں اسلام کا پہلا دن اور آج 1400 سال کے بعد اسلام کا عالمگیر پھیلاؤ. حیران ہے دنیا کہ آج تک کسی مذہب نے اتنی ترقی اتنے کم دنوں میں نہیں کی جتنی کی مذہب اسلام نے کی ہے. الحمدللہ 1400 سال میں آج 55 سے 56 ملک و بیش اسلامی ممالک پائے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس شان سے پھیلا لیکن آسانی سے نہیں. یہ تو آپ نے سن لیا, چچا جان نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, اب لوگ ستا رہے پریشان کر رہے ہیں. ایک مرتبہ طائف کا سفر کیا آپ نے, طائف کے میدان میں جب لوگوں کو دین کی دعوت دی نا, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بات نہ ماننا, تو ایک یہ ہوتا ہے قبول نہ کرنے کے بجائے پتھر برسانا. ان ظالموں نے ہمارے نبی کے جسم پر پتھر برسائے, یہاں تک کہ جسم لہولہان ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھ جاتے تو عباس قسم کے اور عیاش قسم کے لڑکے ان کے پیارے آقا کے بازو پکڑ کے اٹھا دیتے اور معاذ اللہ پیچھے پیچھے بولتے جاتے کہ یہ جادوگر ہیں, یہ ساحر ہیں, یہ دیوانے. معاذ اللہ رب العالمین. اتنا دل ٹوٹا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے سے بہت زیادہ, یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, اس بستی والوں نے آپ پر بڑا ظلم اور ستم کیا, آپ کو ستایا, آپ کو گالیاں دی, آپ کا دل ملول ہوا. اگر آپ ایک حکم فرما دیں تو یہ جتنی بستی دو پہاڑوں کے بیچ میں آتی ہے یہ میرے ساتھ فرشتہ ہے, اس کو اللہ نے اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا اور پوری بستی کے لوگ آپس میں مل کر چکنا چور ہو جائیں گے, ان کی ہڈیاں تک ٹوٹ جائیں گی, نام و نشان تک مٹ جائے گا. دیکھیے ایسے ظالموں کے لیے جب جبریل امین عرض کر رہے ہیں تو ہمارے نبی جانتے ہو کیا فرماتے ہیں جبریل اللہ نے مجھے زحمت نہیں بلکہ رحمت بنا کے بھیجا, صبر کا دامن نہیں چھوڑا, تحمل کا دامن نہیں چھوڑا. ہم عاشق مصطفیٰ ہیں نا, تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب کچھ باتیں کڑوی لگیں تو عزیزان محترم اپنے دین سے ہمیں پھرنا نہیں چاہیے. دین کے معاملے میں اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے, اسلام قبول کیا ہے, اسلام میں ہو آپ, تو قدم قدم پہ پریشانیاں اٹھانی پڑ سکتی ہیں, مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن اپنے دین اور ایمان کا کبھی سودا نہیں کرنا. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے, ہم دین محمد کے وفادار سپاہی باطل کی حکومت کو گوارا نہ کریں گے. عزیزان محترم, آج دنیا میں دوستیاں ہم کرتے ہیں, دوستیاں کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ وہ نبی کا وفادار ہے کہ نہیں ہے. اس سے کہو کہ تو شاہد و عالم کا وفادار ہے کہ نہیں ہے, فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے. تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے, فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے. اگر نبی کا وفادار ہے ہمارے سروں کا تاج ہے اور نبی کے دین سے ہٹ کے ہم اسے قبول نہیں کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل امین سنو, اللہ نے مجھے زحمت نہیں بلکہ رحمت بنا کے بھیجا ہے اور مجھے امید ہے کہ آنے والی جو ان کی نسل ہوگی وہ مذہب اسلام کو قبول کرے گی. اور ایسا ہی ہوا, ان لوگوں میں سے جانتے ہو کون پیدا ہوئے عزیزان محترم, جنہوں نے دین کا بہت بڑا کام کیا. ایسے ایسے افراد پیدا ہوئے انہی کی نسل میں سے جنہوں نے کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی, لیکن اب پیدا تو ہوئے پر اللہ کے نبی کے دل کو ملال بہت تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ. عزیزان محترم, بڑا غم تھا ہمارے نبی کو. 40 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک 10 سال لوگوں کے درمیان رہ کے ایسے ایسے تانے سنے, ایسی ایسی باتیں سنی, مگر اسلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا. جب نبوت کا 50واں سال تھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہو گیا. ابھی حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں بڑی وفادار بیوی, یہاں تک کہ آپ غور کریں اتنی وفادار بیوی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ. دیکھ لو آپ, ایک بات آ رہی ہے تو میں ذہن میں بتا دوں, آج کے ماحول میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بات کو سب تسلیم کر لیں گے, مان لیں گے, لیکن گھر کی بیوی
عزت نہیں کرتی اتنی زیادہ. لیکن اس کو جا کے یہ روایت سمجھا دو. امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شوہر جب گھر میں پہنچے اور بیوی مسکرا کے دیکھے, اللہ اسے 70 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تمہارے فائدے کی بات ہو رہی ہے نا, تھوڑی سی بات ہے کہ اس پر بھی توجہ کروا ہے. تو یہ روایتیں ماں بہنوں کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ لڑائی جھگڑے ختم ہو. اب لڑائی جھگڑے گھر سے ختم ہوں گے تبھی تو انسان کا دل نماز میں لگے گا, تبھی تو بیان میں لگے گا. اب گھر میں لڑائی جھگڑے تو امام صاحب کی تقریر میں دل کیسے لگے گا, نماز میں دل کیسے لگے گا, قرآن کی تلاوت میں دل کیسے لگے گا؟ تو لڑائی جھگڑوں کو ختم کرو. اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے دل میں دین کی محبت بیٹھا دو, قرآن کی محبت بیٹھا دو, اسلام کی محبت بیٹھا دو. سبحان اللہ. نہ تمہاری بچی, نہ تمہاری بیوی, نہ تمہاری بہن, نہ تمہاری والدہ کبھی آتما ہتیا یا سوسائڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی اگر دل میں اسلام کی محبت اور قرآن کی محبت پورے طریقے سے بیٹھ جائے گی. تو عائشہ بہن کا دکھ تو سب کو ہے, ویڈیو بھی بنا دی ہم نے تو اس پر, لیکن عزیزان محترم گزارش بھی یہ ہے کہ اسے آتم ہتیا نہیں کرنی چاہیے کہ اسلام میں جو ہے سوسائڈ حرام ہے. جب ایک شوہر کے لیے جان دے سکتی ہے تو جو ماں باپ 22-23 سال کی عمر تک اس کو پالا جنہوں نے, ان کے کہنے پر زندہ بھی جو رہ سکتی ہے نا, مگر عظمت اور محبت ماں باپ کی اور دین کی اسلام کی دل میں ہونی چاہیے. اس کے والد صاحب سرٹیفکیٹ دکھا رہے تھے کہ پی ایچ ڈی کرنے والی تھی لڑکی اور بڑی بڑی ڈگریاں تھی اس کے پاس. دنیا کا تو علم آ گیا مگر دین کا علم نہ آنے کی بنیاد پر اسے اپنی زندگی کی اہمیت کا احساس نہیں ہوا. یاد رکھو یہ زندگی ہماری نہیں ہے, یہ زندگی خدا کی امانت ہے. تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے تمہاری زندگی پر, میرا کوئی اختیار نہیں ہے میری زندگی پر. یہ سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. اور ہر مسلمان کو یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ دل تیرا, جان تیری, عاشق شہدا تیرا, سب تو تیرا ہے, پھر کس لیے میرا تیرا؟ سب تیرا ہے, پھر کس لیے میرا تیرا؟ یہ جان میری نہیں ہے, جو تمہارے پاس جان ہے وہ تمہاری نہیں ہے, اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. تو عزیزان محترم اس جان کی اہمیت کو سمجھو. فی الحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو سارے لوگ آپ کی بات کو مان لیں, گھر کی بیوی نہیں مانتی. سارے لوگ آپ کی بات مان لیں, لیکن جو کبھی کبھی زیادہ کلوز دوست ہوتا ہے نا وہ آپ کی بات کو نہیں کرتا, آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتا. سارے لوگ آپ کی بات مان لیں, لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو آپ کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا. بات بہت اہم کرنے جا رہا ہوں میں. سارے لوگ آپ کی بات مان لیں, لیکن جو غلام, جو نوکر آپ کے یہاں ہوتا ہے وہ سامنے تو آپ کی تعریف کرتا ہے, پیچھے آپ کو گالیاں دیتا ہے. 4 باتیں ہو گئی. اب آ جاؤ ہمارے نبی کی سیرت کی طرف. سبحان اللہ بولو. سیرت مصطفیٰ کو اٹھا کے دیکھو کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی, سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ نے اسلام کو قبول کیا. سب سے کلوز دوست کون تھے آپ کے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ہر سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہے, حضر میں بھی آپ کے ساتھ رہے, غار میں بھی آپ کے ساتھ رہے, اور آج مزار میں بھی آپ کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. کتنے کلوز دوست جب تک زمین پر تھے تو غار میں ساتھ تھے, آج زمین میں ہے تو مزار میں بھی ساتھ ساتھ ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی ہم ساتھ ساتھ اٹھیں گے. کتنی محبت ہے. لیکن سب سے پہلے مردوں میں اسلام کون قبول کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب بچوں کی بات مان لیجیے, بچوں میں آ جائیے. تو سب سے پہلے اسلام کون قبول کرتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا, خیبر شکن شاہ زمن, آفتاب نبوت کی دلکش کرن, 13 رجب المرجب کو جن کی ولادت ہوتی ہے, وہ مولا علی شیر خدا بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے مذہب اسلام کو قبول کرتے ہیں. غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا. سبحان اللہ. عزیزان محترم تو یہ دیکھ لیجئے, لیکن عزیزان محترم انہوں نے قبول, کیونکہ یہ ہمارے جب کوئی قریب ہوتا ہے نا تو ہماری عادتیں دیکھ کے ہم سے دور ہو جاتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے والے لوگ آپ کی عادتیں دیکھ کے آپ سے دور نہیں ہوئے, بلکہ آپ کے اور زیادہ غلام بن گئے. اتنے زیادہ غلام بن گئے. سبحان اللہ. اتنی محبت میں عزیزان محترم کہ دنیا کی ہر تکلیف انہوں نے گوارا کی, مگر دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. جو آپ کے غلام تھے ان کو ایک مرتبہ ان کے والد صاحب ڈھونڈتے ہوئے آئے, ان کے والد بھی اور چچا بھی
مختصر واقعہ ہے لیکن سنو، جب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، تو پیارے آقا نے فرمایا تمہارا بیٹا ہے، اس کی جو مرضی ہے تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تمہارے ساتھ چلا جائے، یہاں رہنا چاہتا ہے تو میں سے کیسے منع کر سکتا ہوں۔ والد صاحب گئے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بڑے دنوں کے بعد اس سے ملا ہوں، چل میرے ساتھ چل۔ تو جانتے ہو اس نے پیارے آقا کی طرف دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ جو پیار آپ سے ملا ہے وہ تو میرے باپ سے بھی نہیں ملا ہے، سبحان اللہ، جو پیار آپ سے ملا ہے وہ تو مجھے میرے باپ سے بھی نہیں ملا۔ یا رسول اللہ جان دینا گوارا ہے مگر آپ کی بارگاہ سے جانا گوارا نہیں ہے، تمہاری محبت میں ہر غم گوارا ہے، آپ اتنا کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، سبحان اللہ، آپ اتنا کہہ دو کہ تو ہمارا، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور کردار، لیکن جن لوگوں نے نہیں سمجھا انہوں نے پتھر برسائے، کانٹے بچھائے، آپ کو بڑی تکلیفیں دی اور بڑے کم لوگ اس وقت اسلام میں داخل ہوئے، 10 سال تبلیغ کرتے کرتے ہو گئے، اسلام پھیلاتے پھیلاتے ہو گئے، لیکن عزیزان محترم 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، چچا جان ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد میں جب 11واں سال آیا اعلان نبوت کا 11واں سال، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل بڑا ملول، کیونکہ طائف کا واقعہ بھی پیش آ چکا، لوگ معاذ اللہ اتنی برائیاں کرنے لگے، اللہ کے دل کا، اللہ کے نبی کے دل کا جو دل تھا عزیزان محترم بڑا ملول تھا، غم زدہ تھا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب کی محبت اور ان کے دین سے اور اسلام کی محبت پر اتنا پیار آیا کہ اب اللہ نے اپنے محبوب کو سیر و تفریح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ عزیزان محترم کو جب وہ چاہتا ہے، حالانکہ وہ ارادے ان چیزوں سے بھی پاک ہے، جب وہ فرماتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ایک بات سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو مایوس جب دیکھا تو عزیزان محترم آج اگر ہمارا کوئی بھائی مایوس ہو یا ہمارے والد صاحب مایوس ہو یا بیٹا مایوس ہو تو ہم سمجھاتے ہیں یا ہم ان کے دل کا درد اور غم دور کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے حبیب کی شان ہے کہ جب ان کے دل کو مایوسی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کے غم کو دور فرمایا کرتا ہے، پریشانی کو دور کیا کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ واقعہ آیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، قبول نہیں کرتے، تو دل غم زدہ تھا، تو جبریل امین آپ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ غم زدہ نہ ہو، بلکہ وہ جو سامنے پیڑ کھڑا ہوا ہے اسے آپ اپنے پاس بلائیں، سامنے جو درخت ہے نا اسے آپ اپنے پاس بلائیں۔ عزیزان محترم پیارے آقا نے اشارہ فرمایا، وہ درخت چلتا ہوا آپ کے قریب آ گیا، سبحان اللہ، زمین کو چیرتا ہوا آپ کے قریب آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اسے واپس بھیج دیں، پیارے آقا نے اسے واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل میں راضی ہوں، میں اس واقعے کا مطلب سمجھے تم، واقعے کا مطلب یہ تھا حضرت جبریل علیہ السلام عرض یہ کرنا چاہتے کہ یا رسول اللہ آپ ملول نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، یہ انسان نہیں مانتے تو نہیں مانتے، اللہ نے آپ کو اتنا مالک اور مختار بنایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ آپ اگر پیڑ پودوں کو حکم دیں گے وہ آپ کا حکم مانیں گے، پتھروں کو حکم دیں گے وہ آپ پر سلام پڑیں گے، یہاں تک کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے چاہیں گے وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا، سورج کو پلٹانا چاہیں گے تو وہ بھی پلٹ کے آ جائے گا، مردے کو زندہ کرنا چاہیں گے تو وہ بھی شفایاب ہو جائے گا اور زندہ ہو جائے گا۔ عزیزان محترم یہ نبی کی شان ہے، لیکن اس بار جو معاملہ تھا اللہ کے نبی کے غم کا وہ بہت ہی زیادہ تھا، تو اللہ نے جبریل امین کو بڑی شان کے ساتھ بھیجا کہ اب ہمارے محبوب کو تمہیں شان سے لانا ہے۔ جبریل علیہ السلام جنت کو سجا دو، حکم دو سارے فرشتوں کو کہ جنت کو سجا دیں۔ اسرائیل علیہ السلام سے کہو ملک الموت سے کہ آج کی رات کسی کی روح کو قبض نہ کرے۔ رات کا وقت ہے، حضرت ام علی کے گھر پیارے آقا تشریف فرمائے، ادھر اللہ رب العالمین حکم فرما رہا ہے، اللہ کے نبی آرام فرمائے عزیزان محترم، اور اللہ رب العالمین جبریل امین علیہ السلام کو فرما رہا ہے جبریل جنت کو سجا دو اور حوران بہشت کو یہ حکم دو کہ وہ تیار ہو جائیں، اور ملک الموت علیہ السلام کو یہ کہو کہ آج کی رات کسی کی روح قبض نہ کریں، جہنم کی آگ کو سرد کر دیا جائے، یہاں تک کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جائیں۔ یہ حکم دیا اللہ رب العالمین نے اور فرمایا جبریل اب تمہیں میرے حبیب کی بات
بارگاہ میں جانا ہے، لیکن ایسے نہیں جانا ہے 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کے تمہیں میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کتنے ہزار فرشتوں کو؟ 70 نوری فرشتے 70,000 فرشتے، ان نوری فرشتوں کو اپنے ساتھ تمہیں لے کر کے جانا ہے۔ اور سبحان اللہ، پھر کیا ہوا آگے سنو، اللہ نے فرمایا اے جبریل علیہ السلام ایسے نہیں، جب میرے مہمان کو بلانے جا رہے ہو تو ایسے نہ جاؤ، جنت سے براق بھی لے جاؤ۔ اب روایت میں آیا ہے 40,000 براق موجود تھے جنت میں، کم و بیش 40,000، بعض روایت میں 70,000 بھی آیا کہ براق موجود ہے۔ براق کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ یہ ایک سفید رنگ کا ایک جانور ہوتا ہے جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور وہ بالکل سفید ہوتا ہے۔ براق بالکل سفید ہوتا ہے، روشنی روشنی ہوتی ہے اس میں۔ عزیزان محترم، اس کو لینے کے لیے جب گئے تو دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، براق لگے ہوئے، اور کئی براق خوش ہو رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نبی کی سواری بنے، ہم نبی کی سواری بنے۔ لیکن ایک براق تھا جو رو رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام اسی کے پاس گئے اور کہا کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام سے وہ براق عرض کرنے لگا، علی جان میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع ہے براقوں کا، نہ جانے میرا نمبر آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے 40,000 سال پہلے سنا تھا کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو معراج پہ بلائے گا تو براق کو ان کی سواری کے لیے بھیجے گا۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بھیڑ میں میرا نمبر کیسے آئے گا، تو اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کو اس براق کا رونا پسند آ گیا، اور جبریل امین سے فرمایا ہے جبریل اسی کو لے جا۔ تو دیکھو اللہ کو رونا بھی پسند آتا ہے، اس لیے رویا بھی کرو اور عرض کیا کرو۔ خوشی منانا بھی اچھی بات ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر خوشی منانا، اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی کی محبت میں رونا بھی، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اب براق رو رہا ہے، اچھا یہ بھی جو ہے نا، دیکھو ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، کوئی خوشی میں روتا ہے اور کوئی خوشی میں مسکراتا ہے، لیکن اگر نیت ٹھیک ہے تو ثواب دونوں کو ملتا ہے۔ اب اور براق جو خوشی منا رہے تھے کہ ہم جائیں گے سواری کے لیے، ہم جا سکتے ہیں، وہ اس بات کی خوشی منا رہے تھے، اور ایک براق اس لیے رو رہا تھا کہ اگر میں نہیں گیا تو کیا ہوگا، اگر میں چلا جاؤں تو اس بات کی مجھے خوشی ہے۔ سبحان اللہ، مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے محمود غزنی کا، کہ غزنی کے رہنے والے اتنے بڑے بادشاہ تھے، لیکن جب مدینے میں پہنچے نا تو جسم پہ فقیرانہ لباس ڈال لیا اور لوگوں کو پانی پلانے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ تو غزنی کے بادشاہ ہیں اور آپ یہاں پر اس انداز کے ساتھ فقیروں کی طرح پانی پلا رہے ہیں، کہنے لگے تو دیکھ نہیں رہا ہے کہ کس بارگاہ میں حاضر ہوں میں، ان کی بارگاہ میں اپنی بادشاہ کو دکھاؤں۔ عزیزان محترم، وہ کہتے ہیں یہ میری عاجزی ہے اور یہ نبی کا کرم ہے کہ میں ان کے دربار میں اس خدمت کو انجام دے رہا ہوں۔ دوسری طرف جب اس شخص کی نظر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بادشاہ اپنے وقت کا پورے کر و فر کے ساتھ آ رہا ہے، کئی لوگوں کی تعداد ہے اس کے ساتھ، اور شاہانہ کر و فر کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ بھائی تم نبی کے دربار میں آ رہے ہو اور اس انداز کے ساتھ آ رہے ہو، بادشاہانہ سربت و شوکت کے ساتھ، تمہیں تو ادب کے ساتھ آنا چاہیے۔ تو بادشاہ کہنے لگا یہی تو میرے نبی کی بارگاہ کا ادب ہے کہ میں یہ دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ بھی جو بادشاہت ملی ہے وہ آپ ہی کے صدقے میں ملی ہے، اور دنیا والوں کو یہ بتانے آیا ہوں لوگوں نبی کے دربار میں صرف فقیر اور بھکاری ہی گداگر ہو کر کے نہیں جاتے، بلکہ اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہ بھی یہاں ماتھا ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مطلب یہ ماتھا ٹیکنے سے مراد یہ کہ عزت اور تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ عزیزان محترم ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے عبادت صرف ہم خدا کے لیے کرتے ہیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ فی الحال بات یہ چل رہی تھی کہ براق کے لیے حکم ہوتا ہے، اس کا رونا پسند آیا اللہ کو، اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ اب آپ دیکھیے 70,000 فرشتوں کی تعداد آپ کے ساتھ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی جو چچا زاد بہن ہیں ان کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اب سو رہے ہیں پیارے مصطفیٰ۔ جبریل امین علیہ السلام سوچتے ہیں کہ جگاؤں تو کیسے جگاؤں، کیونکہ اگر ہاتھ پکڑ کے یا پیر پکڑ کے ہاتھوں سے جگایا تو یہ بے ادبی ہوگی، آواز دے کے جگایا تو بھی بے ادبی ہوگی۔ اسی شش و پنج میں تھے، اللہ کی جانب سے جواب آیا عجل یا جبریل طبل قدمیں، اے جبریل
جلدی کرو میرے حبیب کے قدموں کو چوم لو. سبحان اللہ. یہ عام آدمی کا مقام نہیں. اور کرو آپ جبریل امین علیہ السلام جو فرشتے ہیں ان میں 4 فرشتے سب سے بڑے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ رسول ہیں 4 فرشتے, اور ان 4 فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ سدرۃ المنتہا تک رسائی ہے ان کی. اور اللہ کیا فرما رہا ہے, جبریل تمہارے ہونٹ ہیں کافور کے اور میرے حبیب کے طلبے ہیں نور کے. دیر نہ کرو, اجل یا جبریل, اے جبریل جلدی کرو, قبل قدمے, قدموں کو چوم لو. سبحان اللہ. حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا اور پیارے آقا کی مبارک آنکھیں کھل گئی. عرض کیا یا رسول اللہ انہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ, اللہ رب العالمین آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے, اشتیاق رکھتا ہے, آپ جلدی ہمارے ساتھ تشریف لے چلیے. سبحان اللہ. عزیزان محترم, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو بھی کرتے ہیں, آپ کو غسل بھی دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد میں حتیم کعبہ ملا کے آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے. سینہ نکال کر, دل نکال کر آب زمزم سے غسل دیا جاتا ہے. غور کرنا آپ, یہ نبی کی شان ہے. سینہ چاک کے, ابھی تو سینے کو مطلب چاک کر کے دل نکال کے اس طریقے سے غسل دیا گیا. غور کیجئے, اور ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا. جو لوگ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں وہ ذرا سینہ پھاڑ کے دیکھے اپنا, خود ہی مر جائیں گے. نبی کی طرح کہنا یہ عزیزان محترم سوچ بھی نہیں سکتے. گدھا کتنی بھی ترقی کر لے, گدھا انسان نہیں بن سکتا. انسان کتنی ترقی کر لے, نبی نہیں بن سکتا. تو کیوں یہ گدھا پھر نبی بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین. سوچنا چاہیے. عزیزان محترم, اللہ کے نبی نے فرمایا خاتم النبیین, میں آخری نبی اللہ, نبی کے بعد ہی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور امتی کتنی بھی عبادت کر لے, نہ عمل میں نبی کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ علم میں نبی کے برابر ہو سکتا ہے. کبھی نہیں ہو سکتا. ذہن میں رکھے. یہ عقیدے کی بات آئی ہے تو میں بتا دوں آپ کو, سینہ چین دیا گیا, ایک قطرہ خون نہیں نکلا. دیکھو اپنے نبی کی شان. اس کے بعد میں نظام محترم یہ سفر شروع ہوتا ہے, اور دیکھیے قرآن پہ ہمارے نبی سوار ہیں. راستے میں ایک جگہ آئی, حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جو ہے یہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا بتاؤ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ یہ مدینہ المنورہ ہے. کیونکہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے, ہجرت سے 2 سال پہلے معراج ہوئی ہے. سبحان اللہ بولو. تاریخ کو ذہن میں رکھو, تاریخ کو ذہن میں رکھو. ہجرت سے 2 سال پہلے معراج ہو رہی ہے, اور جب مدینہ منورہ سے گزرنا ہوا 2 رکعتیں پڑھی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا جبریل, عرض کیا جبریل علیہ السلام نے یا رسول اللہ یہ مدینہ منورہ ہے. اس کے بعد اور سفر شروع ہوا. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں نماز ادا کیجیے. حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں بھی 2 رکعتیں نماز ادا کی. پیارے جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یہ طور سینہ ہے. جہاں حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام فرمایا یہ وہ جگہ ہے. اس کے بعد میں ایک جگہ اور آئی جہاں پر اللہ کے نبی نے نماز ادا فرمائی, اور وہ جگہ وہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. عزیزان محترم آگے سنیے. اب اس راستے میں حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا تو قائم یصلی, میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام قائم یصلی فی قبری, مرد بن موسیٰ قائم یصلی فی قبری. میں نے دیکھا کہ جبریل حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں. قائم یصلی, صلاۃ پڑھ, صلاۃ. اب اس کا بعد نے ترجمہ کیا کہ نماز پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ ٹھیک ہے چلو یہ بھی مان لو نماز پڑھ رہے تھے, لیکن صلاۃ قائم یصلی کا لفظ ہے نا مسلم شریف میں, کیونکہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں تو تھوڑا سا اس پہ توجہ دے لو. کیا ہے قائم یصلی؟ تو صلاۃ کا جو ہے ایک مطلب نہیں ہوتا.
सलात के मतलब 56 होते हैं। कितने? नमाज पढ़ना भी होता है और दुरूद सलाम पढ़ना भी होता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं किस पर? नबी पर। और इधर हजरत मूसा काइमुन युसल्ली, खड़े होकर दुरूद पढ़ रहे थे। आप आज तक आपने सुना होगा नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम गौर करो कि जिब्रील हजरत मूसा को पहले से खबर हो कि अल्लाह के नबी की सवारी गुजरने वाली है और मस्जिद अक़सा में अल्लाह के नबी इमामत फरमाने वाले, और हजरत मूसा को पहले से, हर नबी को पहले से खबर है कि आज क्या होने वाला रात में। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस सवारी के गुजरने के वक्त नमाज में मशगूल हो जाएंगे, जबकि नमाज जो है अज़ीज़ान मोहतरम जब हम दुनिया में रहते हैं उसी वक्त फर्ज होती है ना। उसके बाद तो ये खासा है नबियों का कि वो पढ़ना चाहे नमाज तो पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन हजरत मूसा को पहले से ही खबर है कि अल्लाह के नबी गुजरने वाले हैं। हमारा तो विजदान कहता है कि हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की होगी कि या अल्लाह तेरा हबीब इधर से गुजरने वाला है, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी कब्र में खड़े होकर तेरे हबीब पर दुरूद व सलाम पढ़ूं। सुभान अल्लाह। मैं यहाँ भी इस्तिक़बाल करूं और मस्जिद अक़सा में भी उनका इस्तिक़बाल करूं। सुभान अल्लाह। तमाम नबियों और रसूलों की मौजूदगी में भी उनका इस्तिक़बाल करूं। सुभान काइमुन युसल्ली। तो सलात के कितने? 56 तक माना निकलते हैं, नमाज भी और दुरूद भी। अगर कोई नमाज का माना लेना चाहता है तो नमाज भी ले ले, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम यहाँ हमारे नबी की अज़मत और शान का पता चलता है। और ये भी पता चलता है नमाज कौन पढ़ता है जो जिंदा हो। नमाज कौन पढ़ता है जो जिंदा। अब कुछ लोगों ने अगर ये अकीदा बना लिया कि जो इंतकाल कर गए माज़अल्लाह वो मर गए या खत्म हो गए, तो बताओ उनका अकीदा खत्म हो गया नहीं हो गया? वो खुद ही मुर्दा हो गए, उनका अकीदा मुर्दा हो गया। क्योंकि अल्लाह के नबी और रसूल जो होते हैं, बल्कि आम मोमिनीन जो होते हैं, हमारे माँ बाप भाई बहन लोग, वो भी जिंदा रहते हैं। अरे कौन कहता है मोमिन मर गया? अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। कौन कहता है मोमिन मर गया? कहे तुझसे झूठा वो अपने घर गया। सुभान अल्लाह। जब आम मोमिन नहीं मर सकता तो वली कैसे मर सकते हैं? जब वली नहीं मर सकते, शहीद कैसे मर सकते? शहीद नहीं मर सकते तो अक़ताब और दाबदार सहाबा कैसे मर सकते हैं? ये जुमला भी बोलना बेअदबी है। अज़ीज़ान मोहतरम याद रखो, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। खामोशी अज़ीज़ान मोहतरम और जो तवज्जो से सुनो, खामोशी अच्छी नहीं, जब बात समझ में आए तो जिस तरीके से सुभान अल्लाह कह रहे हो, पीछे वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलने चाहिए इस मौके पर। हम कुछ नहीं कर सकते तो सही बात के लिए हाँ बोल सकते। ये अकीदे का मसला है। एक आदमी 70 साल तक नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, लेकिन अगर वो ये कहे कि नबी मुर्दा है, नबी मालिक को मुख्तार नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं, बताओ 70 साल की इबादत बर्बाद, नमाजें बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम सही अमल के साथ सही अकीदा रखना भी जरूरी है। हजरत मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं और फिर हमारे आका मस्जिद अक़सा तक पहुंचते हैं। 1,24,000 अंबिया इकराम या कम बेश 2,24,000 अंबिया इकराम मस्जिद अक़सा में जमा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी जमा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी है, हजरत अदनान अलैहिस्सलाम भी है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी है। इतने अंबिया इकराम पीछे है और हमारे नबी मुसल्ले पे आगे खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसल्ले पे आगे खड़े। ये बताना ये मकसूद था कि उन लोगों ये बात ज़हन में रखना कि जो नबी पहले आ गए हैं, ये मत सोचना कि अफसल वो हैं। इसलिए मुसल्ले पे खड़ा करके बताया जा रहा है कि सबसे अफसल और आला है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इमामत पे हक उसी का होता है जो सबसे अफसल और आला होता है। और हमारे नबी सबसे औला वाला, हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी। तभी तो बरेली शरीफ से हमें प्यार है। और माशाअल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब जो तशरीफ ला रहे हैं, पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत 19 मार्च को, ये खानदान आज़म से ताल्लुक़ रखते हैं। आप ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह उस जलसे में शिरकत करें और भी इंशाअल्लाह जुमे
بلائیے کہ عقیدہ جو ہمیں ملا اللہ والوں سے، ہم اس عقیدے کو دل سے مانتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، تو جہاں کا اجالا ہمارا نبی۔ سارے لوگ بولے تو اچھا لگا پیچھے ہے، کیا تمہارے نبی نہیں ہے نا؟ ارے کہتے ہو نا یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا مکان ہے، ہماری دکان ہے، سبھی رہ جائیں گے، کام آئے گا ہمارا نبی، کام قبر میں کام آئے گا، ہمارا نبی، ہمارا نبی حشر میں کام آئیں گے، ہمارے ہمارے نبی محشر میں بخش آئیں گے، ہمارے تو نبی، کہو سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا، ہمارا نبی، تو جہاں کا اجالا، ہمارا نبی، چمک والے چمکوں میں چمکا کیے، اندر شیشوں میں چمکا، انبیاء سے کروں تو عرض والی کو، کیا نبی ہے تمہارا؟ ہمارا نبی، اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ بڑی لمبی نہ ہے، وقت نہیں ہے ورنہ اور بھی آپ کے سامنے پیش کرتا۔ عزیزان محترم گفتگو کو اختتام کی جانب لائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سن لیجیے کہ امامت آپ نے فرمائی، اس کے بعد میں آپ کا سفر ہوتا ہے آسمانوں کی جانب، براق کا سفر جو تھا عزیزان محترم، اب دیکھیے آپ کس قدر جلدی سے عزیزان محترم طے ہوتا ہے۔ اس انداز کے ساتھ طے ہوا کہ براق کی نظر جہاں تک پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ سفر ہوتا ہے، ہزاروں کروڑوں برس کا سفر اتنی تیزی کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر آپ پہنچے تو آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ پہلے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ دوسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور عزیزان محترم تیسرے آسمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ اسی طریقے سے چوتھے آسمان پر بھی ملاقات ہوتی ہے، اور پانچویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ چھٹے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابھی چوتھے آسمان پر جو ملاقات ہوئی وہ نام میرے ذہن میں نہیں رہا، لیکن وہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، بولو سبحان اللہ، نبی کے ذکر میں ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ آپ غور کرو تو یہ 7 ملاقاتیں جو آپ کی ہوئی اور سب نے آپ کو کہا مرحبا مرحبا کہ پیارے بیٹے اور نیک بیٹے کی آمد ہے، سب نے آپ کو مبارکباد دی۔ اچھا یہ جو نبی کھڑے ہوئے تھے جانتے ہو یہ کس لیے کھڑے تھے؟ یہ بہت اچھی بات کہی ہے سبحان اللہ کہ یہ جو مسجد اقصی میں نماز ادا کرائی تو سارے نبیوں نے کس کا دیدار کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے نبی کا دیدار کرنا یہ سارے نبیوں کی معراج تھی، اور خدا کا دیدار کرنا یہ پیارے مصطفیٰ کی معراج تھی۔ اب دیکھیے اس سے آگے عزیزان محترم بیت المعمور، وہاں پر فرشتوں کا ایک ہجوم تھا، 70,000 فرشتے وہاں بھی طواف کرتے رہتے ہیں، اور ان کے جھرمٹ میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں ان کی بھی آپ نے امامت فرمائی۔ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر یہ سرے موئے برتر پرم، اگر 1 انچ بھی میں آگے بڑھا تو تجلی جو ہے رب کی ذات، رب کی جو صفات کی ذات کی تجلی ہے اس سے میرے پر چل جائیں گے۔ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، آپ آگے تشریف لے جائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اگر تمہاری کوئی تمنا ہو تو مجھ سے عرض کرو، کیونکہ تم نے اس وقت میرے دادا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا جب انہیں نار نمرود میں پھینکا جا رہا تھا کہ ابراہیم اگر کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کیونکہ میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں گیا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا تھا حضرت ابراہیم سے کہ اگر کوئی تمنا ہو تو بتا دو، اللہ سے عرض کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا جبریل تم سے کوئی حاجت نہیں، تو جبریل عرض کرتے ہیں پھر اللہ سے عرض کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل ہے۔ ٹھیک ہے آپ آگ میں چلے گئے تھے، اس کے بعد میں آگ کو گلزار بنا دیا گیا تھا، لیکن جبریل علیہ السلام کا یہ پوچھنا کہ کوئی بات ہو تو مجھ سے کہہ دو، یہ احسان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟
اللہ کے نبی نے فرمایا آج میں اس احسان کا بھی بدلہ چکانا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے دادا سے پوچھ کے یہ احسان تو کر دیا تھا نا، تو اب تم یہ بتاؤ، تم نے کہا تھا میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، لیکن آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں جبریل تم بھی نہیں جا سکتے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، جبریل علیہ السلام جانتے ہو کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بس دل میں تمنا یہ ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، کیونکہ یا رسول اللہ آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے، مجھے آپ کے رونے پر آپ کی امت کا بڑا خیال آتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو اللہ مجھے حکم دے پر کو پھیلانے کا، تاکہ میں اپنے پروں کو پل صراط پہ بچھا دوں اور آپ کی امت صحیح سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام کو بھی اتنی محبت ہے ہمارے سے، غور کرو آپ، واقعات بڑے تفصیلی ہیں لیکن میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو۔ عزیزان محترم، اب اللہ کے نبی علیہ السلام آگے گئے تو اب آپ غور کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام، روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے تھے نا جبل طور پر تو حکم ہوتا تھا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنے نالین، جوتے مبارک، نالین جو ہے اتار دو، نالین اتار دو، اس لیے کہ یہ وادی مقدس ہے، طویٰ ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا اور اپنے حبیب کے لیے فرمایا ہے حبیب نالین اتارنے کی ضرورت نہیں بلکہ مجھ ملاقات کے لیے تشریف لے آؤ، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام پاک اور ان سے جڑی ہوئی الحمدللہ ہر چیز پاک طیب و طاہر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے یہ مقام بھی ہے آپ کا، اللہ نے اپنے قریب کیا، اتنے قریب کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو ایک اچھی صورت میں ملاحظہ فرمایا، بہت اچھے انداز میں دیکھا، اپنے رب کا دیدار کیا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ کا عالم تھا، رب ارینی، جب کہا تھا نا، عرض کیا تھا نا کہ یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تم نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا چاہتے ہو تو ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی جانب دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، صفات کی تجلی پہاڑ پہ پڑی تھی اللہ کی، پہاڑ راکھ ہوئے تو ہو گیا تھا جل کر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن ایک طرف یہ عالم تھا اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ اللہ نے اپنے قریب بلا کے اپنا پورا دیدار کرا دیا، الحمدللہ۔ یہ فرق طالب اور مطلوب کا ہے۔ عرض کیا تھا حضرت موسیٰ نے کہ یا اللہ حبیب میں اور کلیم میں کیا فرق ہے کہ تو نے مجھے کلیم بنایا، اپنے حبیب کو تو نے اپنا حبیب بنایا، تو کلیم میں حبیب میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم میں اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ کلیم وہ ہے جو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے اور اسے حکم یہ ہوتا ہے کہ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، اور حبیب وہ ہے جو اپنے بستر پر بیٹھا رہتا ہے، اپنے بستر پر آرام فرماتا رہتا ہے اور میری طرف سے اشتیاق کے لیے ان کو دیدار کے لیے بلایا جاتا ہے۔ کلیم وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور حبیب وہ ہے جس کی رضا اللہ چاہتا ہے۔ بہت بڑا جملہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اب اللہ نے فرمایا حبیب آپ کی امت پر یہ 5 نمبر 50 نمازیں، کتنی نمازیں فرض کی جاتی، اور آپ کے دل میں جو تمنا ہو، جو مانگنا ہو مانگ لو۔ اب یہ 2 باتیں پیش کر کے انشاءاللہ گفتگو کو مکمل کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا مانگا، اس پر توجہ کیجیے۔ اللہ کے نبی نے عرض کی یا اللہ میری امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے۔ یہ اپنے اشعار میں بات کی جا رہی ہے۔ اب عرض کر رہے ہیں یار یہی رات ہے 27 رجب المرجب، کوئی نہیں، لا مکان کا مطلب ہوتا ہے کوئی مکان بھی نہیں تھا۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ میری امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے۔ تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، تیرے لیے تو آسان ہے، دشوار تھوڑی ہے۔ فکر روزے جزا آج کی رات ہے،
یعنی میں قیامت کی فکر کر رہا ہوں کہ میری امت کو بخش دے میرے مولا آج کی رات۔ تو پھر خدا نے کہا میرے پیارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا ہے میرے پیارے نبی، اتنی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات ہو رہی ہے حبیب اور حبیب و محبوب کی بات ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں آپ، ہم جب کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں اپنا خیال رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اپنی امت کو یاد فرمانے۔ آج امت کا بھی حق ہے کہ ہر موقع پہ اپنے نبی کو یاد کرے، خوشی ہو تو، غم ہو تو، پریشانی ہو تو، یا کچھ بھی ہو، ہر موقع پر اپنے نبی کو یاد کریں۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے۔ ہے خدا کی بندگی یہی کہ مصطفیٰ سے پیار کیجئے۔ نماز پنج گانا ہو ادا، رزق دینے والا ہے خدا، آئیں گے حضور قبر میں، تھوڑا انتظار کیجئے۔ عرض کی میرے مولا امت گناہ گار ہے۔ اب جو نبی کا سچا امتی ہے نا، وہ آخری والا جو شیر آنے والا ہے اس پہ ضرور طرف پہ سبحان اللہ کہے گا۔ دل میں محبت آئے تو نعرے بھی لگائیں گے کہ یہ بڑی عظیم دعا ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں سفارش کی۔ عرض کی امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے۔ اے خدا نے کہا میرے پیارے نبی تو میرا چاند ہے وہ تارے نبی، ایسا گھبرانا ہے میرے پیارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، اتنی جلدی ہی کہ آج کی رات ہے، لطف تو جب ہے، مزہ تو جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری اور بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غور کیجئے، ہم گناہ گاروں کو بخشوانے کے لیے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رسا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد آپ واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کیا ملا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے تحفہ ہے 50 نمازوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے لگے یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے، میں جان چکا ہوں لوگوں کو چاہیے واپس کم کرا کے آئیے۔ پیارے آقا گئے اپنی امت کے لیے، دیکھو اللہ نے 5 کم کر دی، پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہے، پھر کم کرا کے آئیے، تو اللہ نے 5 اور کم کر دی۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ نہیں ہے کہ جب اللہ چاہے تب ہی جا سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جب پیارے مصطفیٰ چاہیں جب بھی سب جا سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جب چاہیں جتنی بار چاہیں اتنی بار جا سکتے ہیں۔ 30 بار گئے الحمدللہ، پھر 5 ہوئی، 5 کم ہوئی، تو ایسے ہی 50 سے 45 ہوئی، 45 سے 40 ہوئی، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15 اور 15 سے 10 اور 10 سے 5۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی زیادہ ہے، انہیں بھی کم کر کے آئیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ، اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب نہیں کرنا۔ دیکھیں آپ، شریعت مصطفیٰ وہی ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی۔ اور آپ غور کریں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آنے لگے تو اللہ کی جانب سے یہ پیغام ملا اور فرمایا حبیب ہم نے 50 نمازوں کی تعداد تو کم کر دی ہے، یعنی 50 کو 5 کر دیا ہے، لیکن آپ اپنے امتیوں کو جا کے یہ خوشخبری سنا دیں کہ اگر آپ کا امتی 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھے گا تو ہم اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ محنت کم ہوگی مگر ثواب زیادہ ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو یار، مصطفیٰ کا کرم دیکھ، اپنا پیارا دھرم دیکھ، قانون کتنا نرم دیکھ، کتنا نرم، یعنی کہ نمازیں 5 پڑھ رہے ہیں اور 50 نمازوں کا ثواب الحمدللہ اللہ عطا فرمانا۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے نبی کی عظمت و شان ہے۔ اس سے آگے کی بھی باتیں یاد ہیں، آگے آپ نے بتایا، امت کو سمجھایا، ابو جہل نہیں مانا، اس نے پھر مخالفت شروع کر دی۔
بڑا ظالم تھا. پھر مخالفت شروع کر دی, کہنے لگا یہ تو اتنی کم رات میں جو ہے کیسے اتنا لمبا سفر ہو سکتا ہے. حضرت ابوبکر کو پکڑ لیا, کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے نبی یہ کہہ رہے ہیں, مانتے ہو تم؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بے وقوف, ان کے کہنے سے ہم نے خدا کو مان لیا تو کیا اس واقعے کو نہیں مانیں گے؟ سبحان اللہ. 1 گھنٹے کی بات 1 منٹ سے پہلے آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے. اگر تفصیل کروں تو بہت رات ہو جائے گی, لیکن عزیزان محترم بس گزارش ہے یہ کہ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ وہ ظالم مجھے بہکانا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سن, جب ہم نے ان کے کہنے سے خدا کو مانا, عرش اعظم کو مانا, جنت اور دوزخ کو مانا, ساری چیزوں کو مان لیا, تو اگر وہ چھوٹی سی بات بتائیں گے تو کیا ہم نہیں مانیں گے؟ ضرور مانیں گے. صدقتا صدقتا صدقتا, ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ سچ ہے, وہ سچ ہے, وہ سچ ہے. سبحان اللہ. یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے 3 مرتبہ دہرائی. اللہ رب العالمین نے انہیں صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا. سب سے بڑا سچ بولنے والا, سب سے بڑا. تو دین کی باتوں میں اگر پریشانی بھی نظر آئے تو ڈٹ جاؤ, جم جاؤ. اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں مقام و مرتبہ اور عزت عطا فرمائے گا. ہماری سب کچھ, ہماری دولت, ہماری طاقت, ہمارا وجود سب نبی کا صدقہ ہے. انہوں نے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں مانگی. امت کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے اور نبی کی شریعت پر جم کے رہنا چاہیے. علماء کے پاس آنا چاہیے, ان کی باتیں سن کر عمل کرنا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ رب العالمین جو ہے کل جمعے میں بھی آپ تشریف لائیے گا, اور یہ جو جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے آپ دیدار کر لیجئے ایک مرتبہ. سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. سارے ماشاءاللہ امت مسلمہ کے لیے بہت اچھا پیغام ہے یہ جو لوگ کرا رہے ہیں جلسہ. سب کو ماشاءاللہ سب کے نام انہوں نے اس میں شامل کیے ہیں. ماشاءاللہ بزرگ ہستیوں کے نام کے ساتھ ساتھ عرصی گیری کی جو تنظیم ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کو انہوں نے ساتھ لے کے چلنے کا ایک ارادہ کیا ہے. مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر, جانتے ہو, کیونکہ عزیزان محترم ہمیں عرصی گیرے کا ماحول اچھا بنانا ہے, برا نہیں بنانا, سب کے ساتھ مل کے رہنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک امام صاحب کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ سب کے لیے دعا کریں اور سبھی کے ساتھ مل جل کر کے رہیں. یہ میری اپنی ذمہ داری ہے. اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ سبحان اللہ ہم نبی کے غلام ہیں تو ہمارے وجود سے سب کو فائدہ ہونا چاہیے. اور 2 سال ہونے والے ہیں, میرے دل میں یہی تمنا رہتی ہے اگر مجھے غریب بھی محبت سے بلاتا ہے تو میں جاتا ہوں, امیر بلاتا ہے تو بھی جاتا ہوں. کوئی پریشانی میں آ کر کے کسی بات کے لیے کہتا ہے, اس سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا کسی بارے میں, بس میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے. دعا کے ذریعے, تعویذ کے لیے, کسی بھی ذریعے سے اس کی پریشانی دور ہو. وہ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں, اس سے کوئی کسی قسم کا جو ہے ہم مطالبہ نہیں کرتے, کوئی اس سے مان تان نہیں کرتے. بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانی دور ہو اور آپ سب خوش رہیں. ٹھیک ہے نا. اور ماحول یہ پیدا کریں اپنے عرصی گیرے کا کہ سب, کیونکہ امام صاحب کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بھائی وہ سب سے ملاقات کریں گے اور سب کے ساتھ اچھی بات کریں گے اور سبھی کو ساتھ لے کر کے چلیں گے. یہ بات ان لوگوں نے کی ماشاءاللہ. ساری تنظیموں کو انہوں نے شامل کیا, سارے لوگوں کو شامل کیا. جو رہ گئے ہوں گے باقی انشاءاللہ انہیں بھی اگلی تنظیمیں آئیں تو وہ شامل کریں, محبت کے ساتھ دین کا کام کریں. اور ہمارے دل میں یہی ہے کہ معاشرے سے اختلاف کو ختم کریں, بے ایمانی کو ختم کریں. جو جس کا حق ہے اس کو ادا کریں. جو بے ایمان ہے ایک دوسرے کا حق دباتا ہے یا اللہ کے رسول کے کام میں یا دین کے کام میں خلل کرتا ہے یا دین کو نقصان پہنچاتا ہے, رب کعبہ کی قسم آج نہیں تو کل وہ برباد ہو جائے گا. اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے لوگ بھی نہیں موجود رہیں گے. اس لیے ہمارے وجود سے دین کا کام نہیں رکنا, اسلام کا کام نہیں رکنا. تم یہ سوچو گے کہ صرف امام صاحب کا دل دکھے گا, مدینے والے مصطفیٰ کا دل دکھے گا. نہ اٹھ سکے گا قیامت تک خدا کی قسم اگر نبی نے نگاہ سے گرا کے چھوڑ دیا. قیامت تک نہیں اٹھ سکتا وہ انسان جس کے وجود سے دین کو نقصان ہو, مسجد و مدرسے کو نقصان ہو, دینی لائبریری یا بیت المال کو نقصان ہو. عزیزان محترم تباہ اور برباد ہو جاتا ہے وہ جو خدا کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. تو ہمیں سب کو مل جل کر خدا کے دین کو نقصان نہیں پہنچانا, اس کام کو آگے بڑھانا ہے, دین کے کام کو آگے بڑھانا ہے. یاد رکھیے گا میرا دل نہیں دکھے گا, میرا دل تو دکھے گا کیونکہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. آپ کا بھی دل دکھے گا, آپ مصطفیٰ کے غلام ہیں. لیکن اگر ہماری ناسمجھی کی بنیاد پر دین کا نقصان ہوا تو پیارے مصطفیٰ ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. آج بھی کتابوں میں لکھا ہے امت مسلمہ کی حالت کو دیکھ کے آج بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
افسوس عزیزان محترم کو ہوتا ہے قبر میں بھی، دیکھ لیا امت کی خوشحالی سے خوش ہوتے ہیں، بدحالی سے دکھی ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے نبی کو خوش کرنا ہے، مل جل کے خوش کرنا ہے، اور یہ جو بدگمانی ہے معاشرے میں اس کو مٹانا ہے. ایک دوسرے کی برائیاں حسد اس کو ختم کرنا. بدگمان کسی کو دیکھ کے برا مت سوچو، اچھا سوچو. کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، ملاقات کرتا ہے، بات کرتا ہے، یا امام صاحب کے پاس آتا ہے، اس کا مطلب وہ غلط گمان نہ کرو اس کے بارے میں، اچھا سوچو. اگر شرابی کے پاس جائے گا تو شرابی بنے گا، جواری کے پاس جائے گا تو جواری بنے گا، سٹے باز کے پاس جائے گا تو سٹے باز بنے گا، مٹ کے پاس سے باز جائے گا تو مٹ کے باز بنے گا. اور اگر ایک عالم دین کے پاس آئے گا تو عالم دین ہی بنے گا، علم ہی حاصل کرے گا، اچھی بات ہی تو سیکھے گا. عالم اپنے باپ کی نہیں رسول پاک کی بات بتاتا ہے، اور جو غلطی کرتا ہے عالم ہونے کے بعد بھی تو وہ اصل میں عالم نہیں ظالم ہوا کرتا ہے. عالم کو بھی اپنے مقام کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نائب الرسول ہے. جو عالم سے مسافر کرتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی اس سے مسافر کریں گے. اور اس محفل میں بیٹھنے والوں سن لو، جو عالم دین کے مجلس میں بیٹھتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے ساتھ بیٹھے گا، جنت میں بھی وہ میرے ساتھ بیٹھے گا. تو اس لیے سچی بات پر ہمیں سب کو الحمدللہ اچھی بات کا ساتھ دینا چاہیے، دین پھیلانا چاہیے، برائی کو مٹانا چاہیے. غلط بات پہ ساتھ مت دو. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اگر وہ ہمارا دشمن بھی ہے، ہمارا دشمن بھی ہے، اور گر دین کا کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دو. اور اگر ہمارا سگا بھائی بھی ہے لیکن دین کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا ساتھ مت دو. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. معراج مصطفیٰ کی اس محفل میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا جو جذبہ ہے اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.